بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم امواتم، تم سب معدوم تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ جب زندہ کیا تو رحم مادر میں جب نطفے کے ساتھ بعد ازاں زندگی کا آغاز ہوتا ہے، بچہ وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو یہ پہلی زندگی ہو گئی۔ کنتم امواتن، عدمیت، یہ اس کی پہلی موت ہو گئی۔ اس مقام پر دو موتوں کا ذکر ہے، موت ہو گئی، پھر ہم نے زندہ کیا، پھر وہ زندہ، اب ہم اس وقت اس زندگی کے حال میں ہیں، زندگی چل رہی ہے، پھر آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ موت جب آ جاتی ہے، جب موت جس کا منظر آپ نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں، جب موت آ گئی دوسری، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوا تو دو موتیں مکمل ہو گئیں۔ کنتم امواتن میں پہلی موت تھی بشکل عدم، ثم یمیتکم میں دوسری موت آ گئی بشکل وفات۔ موتیں دو ہو گئیں، حیات اب تک ایک تھی، فاحیاکم۔ اب اس موت کے بعد پھر رب نے فرمایا، جیسے پہلی موت کے بعد فاحیاکم زندگی تھی، اسی طرح قاعدہ قرآن کا یہ ہے کہ جب دوسری موت آئی اس کے بعد پھر زندگی ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، اور موت کے بعد تم انہیں قبر میں دفن کر کے چلے آؤ گے۔ ایک عام اندھا شخص یہ سمجھے گا کہ موت اس کا خاتمہ بن گئی، مگر رب کائنات نے فرمایا ثم یحییکم، اس موت کے بعد تم زیر زمین دفن کر دو گے، رب ان کو پھر زندہ کر دے گا، رب ان کو پھر زندہ کر لے گا۔ سو وہ قبر والے جن کو رب کے ذکر نے زندہ کر دیا، جن کو رب کی محبت، معرفت اور تعلق نے زندہ کر دیا، وہ قبروں میں ہو کر بھی زندہ ہیں، اور جو رب کے ذکر کے فیض سے محروم رہے وہ زمین پر چلتے پھرتے ہو کر بھی مردہ ہیں۔ بہت لوگ جسمانی حیات کے باوجود مردہ ہیں، اور بہت لوگ قبروں میں جا کر ظاہری وفات کے بعد بھی زندہ ہیں۔ ثم یحییکم، پھر زندہ کر دے گا۔ اب بعض لوگوں کو یہ خیال مغالطہ گزرتا ہے تفسیر کے باب میں، وہ سمجھتے ہیں اس سے مراد ہے جو قیامت کے دن جی اٹھیں گے، اس سے مراد ہے قیامت کے دن بعث بعد الموت، وہ زندگی ہے۔ یہ مغالطہ غلط ہے، انہوں نے قرآن کی نص کو نہیں سمجھا۔ قرآن پھر اس کے بعد بعث کا ذکر کرتا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد تم پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو پتا چلا کہ قیامت کا دن کا اٹھنا یہ 5واں مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ قبر کا ہے۔ بعد از جنازہ و تدفین، قیامت تک اللہ کے ذاکر، شاکر اور عارف بندے خدا کے ولی وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور ان کی زندگی کی علامت یہ وہ لوگ ہیں جو دمادم ان کی زیارت کے لیے آتے اور ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ پاک نے اپنے ذکر سے ان کو زندہ کیا، پھر رب کائنات اس ذکر یوں ہی نہیں کرتا، جس کو محبت نہیں کرتا اس کا ذکر نہیں کرتا۔ آپ بھی جس سے محبت نہ ہو اس کا ذکر نہیں کرتے، نظر انداز کرتے ہیں۔ کوئی ذکر کرے بھی تو دھیان دوسری طرف کر لیتے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں۔ محبت جو نہ ہوئی، پیار جو نہ ہوا، چاہت جو نہ ہوئی، اگر محبت نہ ہو تو کسی کا ذکر سنتے بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے، اور اگر محبت ہو جائے تو اس کے ذکر کے سوا کوئی اور ذکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو رب نے جب کہا فاذکرونی اذکرکم، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تو جن کا ذکر رب کرتا ہے، اور رب کا ذکر کرنا اس روئے زمین پر قیامت تک ان کے ذکر کی دھوم مچی رہتی ہے، یہ رب کا ذکر ہے۔ عرش پر الگ کرتا ہے، فرش پہ الگ کرواتا ہے، اور یہ ذکر تب ہوتا ہے کہ رب ان سے محبت فرماتا ہے، محبت کے بغیر ذکر نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، دو محبتوں کا ذکر ہے، اللہ کا بندے سے محبت کرنا اور بندے کا اللہ سے محبت کرنا۔ تو وہ بندے جن کا اللہ سے رشتہ محبت قائم ہو جائے وہ صرف محب ہی نہیں رہتے، وہ محبوب بھی ہو جاتے ہیں۔
مگر سمجھنے والی بات یہ ہے محب بعد میں بنتے ہیں، خدا کے محبوب پہلے ہوتے ہیں۔